دعا ہے اللہ تعالیٰ منتخب دین کی تحصیل کے لیے آنے والے تمام افراد کے لیے یہ لمحات ذریعہ نجات بنا دے۔ علم کی جستجو اور تحصیل علم کے لیے انسان کی کاوش ہے، یہ وہ عمل ہوتا ہے جو بندے کو اوج سریا میں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں جہاں فرشتوں کی گواہیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی گواہی کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے اہل علم کی گواہیوں کا ذکر کیا۔ اللہ کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو، اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا کیوں ذکر کیا؟ اپنی شہادت، فرشتوں کی گواہی، پھر اہل علم کی گواہی کا ذکر اس لیے کیا، اللہ اہل علم کی عزت افزائی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے، دو حلقے بنے ہوئے، ایک میں اللہ اللہ ذکر ہو رہا، وہ بھی بڑی پیاری بات ہے، اور ایک محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سرکار اس محفل میں بیٹھے جہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اس مجلس کو سرکار نے پسند کیا، اور پروردگار نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جو تم نے کامیاب ہیں اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ علم والوں کے درجوں کی بلندی کا اس لیے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم میں کلام ارشاد کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے سے شیطان روکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب انسان کو شریعت کا علم آ جاتا ہے دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے ہیج ہو جاتی ہیں۔ فقیہ والد اشد علی الشیطان من الف عابد، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا ایک دین کی سمجھ رکھنے والا شیطان پر 1000 عابدوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک طرف 1000 وہ لوگ ہیں جو صرف عبادت گزار ہیں، جتنا 1000 عابدوں پر شیطان کو ٹل لگانا پڑتا ہے، اتنا ایک اہل علم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم ہے، شیطان کو اتنا گمراہ کرنے میں مصیبت لگتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت ایسا ضرور نکالے جس میں صرف رب کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کے لیے وہ بیٹھے۔ یہ لمحات قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کے لیے کامیابی کا ایک خوبصورت گزر اختیار کر جائے۔ علم جو ہے یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں بہت سے فلسفے رہے، چین میں، ہندوستان، مصر، بابل، اشوریا، یونان اور روما کے اندر علم کے بڑے بڑے مراکز قائم ہوئے، اور مختلف طور پر
ان لوگوں نے اپنی اپنی عظمتوں کا لوہا منوایا، جس میں سب سے زیادہ یونانی فلسفہ، جس میں بڑے بڑے اسکالر پیدا ہوئے، اور انہوں نے انسانی ذہن و دماغ کے لیے نہایت قیمتی مواد فراہم کیا۔ کچھ علوم وہ ہیں جو انسان کی عقل فہم کو تیز کرنے کے لیے، لیکن یہ سارے کے سارے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے اسلام سے قبل مختلف فنون کے اندر راج کرنے والے تھے، ان کے مذاہب میں مادیت کی بنیاد پر کام کیا گیا، میٹیریلزم پہ کام کیا۔ اسلام نے وہ ساری چیزوں کو آ کر تبدیل کر دی۔ مسیحیت کے اندر جتنے بھی سابقہ کام ہوئے اور جو مذاہب کے اندر لوگوں نے کام کیے، ان کا مقصد مادیت، میٹیریلزم۔ لیکن جب اسلام نے اپنی عظمتوں کا لوہا منوایا تو اسلام نے اخلاقیات سے لے کے زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی۔ مسلمانوں نے مساجد میں، مدرسوں میں، مختلف مقام پر علمی حلقوں کا اہتمام کیا۔ مسجدوں میں جب حلقے سجے اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے آئے، تو پھر یہی اسلام کی وہ عظیم کرنیں تھیں جو آدھی دنیا تک پہنچی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 44 لاکھ مربع میل اسلام کے زیر لگی آ چکا۔ اس انداز میں تیزی سے اسلام پھیلا، کیونکہ اسلام کے ماننے والے علمی اور تربیتی نشستوں میں آتے رہے، ان کے اخلاقیات اسی اعتبار سے بہتر ہوتے گئے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو اپنے سینے سے لگانے لگے۔ مسلمانوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچایا، کتب خانے قائم کیے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر فیلڈ کے اندر علمی کمالات کو قائم کر دیا۔ علم کیمیا میں، علم طبیعیات میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، علم ریاضی میں، میتھمیٹکس میں مسلمان سائنٹسٹ کی بڑی خدمات ہیں، اور بڑے اعلیٰ طریقے سے مسلمان سائنٹسٹ نے وہ خوبصورت طریقہ کار کو قائم کیا۔ آج بھی تاریخ کے اندر مسلمان کیمیا، جابر بن حیان جیسے، موسیٰ الخاتمی جیسے، ابن حیثم اور ابن سینا جیسے ان کے بنائے ہوئے قواعد اور اصول کو اغیار بھی اپنا کر اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیے، مختلف آپ تاریخی پس منظر کو دیکھیں، یورپ کی یونیورسٹیاں 600 برس تک عربی کتابوں کے تراجم پر زندہ رہی۔ مسلمانوں نے ہر مقام پر اپنی عظمت کا لوہا منوایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب عطا کی وہ قرآن مجید ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی وضاحت کے لیے جو محبوب ہمیں عطا کیے وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ان کی تعلیمات میں جو چیزیں پوشیدہ رہیں وہ پوری دنیا کے حوالے سے امن اور سلامتی کا پیغام دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ مکی زندگی کے 13 سال اگرچہ مسائب اور سختیوں سے گزرے، تکلیفوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے عظیم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ میثاق مدینہ، یہودیوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا،
سارے مدینہ والوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنا لیڈر تسلیم کر دیا۔ یہ آپ کی عظمتوں کا وہ عظیم سلسلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کی عظمت کو سب تسلیم کر دیا۔ مدینہ شریف سے پھر یہ پیغام نکلا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیر مسلم بادشاہ تھے ان تک خطوط کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور انہوں نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھا دل و جان سے ان کو تسلیم کیا۔ اس طرح اسلام مدینہ شریف سے نکل کر دور ریاستوں تک بھی پہنچ گیا۔ جو لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسلام نے ابتدائی ادوار کے اندر ہی مسلمانوں کو تعلیم و تعلم سے جوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں پہلی اسلامی درسگاہ حضرت ارقم کے گھر کو بنایا۔ وہ دار ارقم پہلی درسگاہ تھی جہاں سے اسلام کی عظمتیں اس انداز میں واضح ہوئی کہ دنیا بھر میں بھی پھیلنے لگی۔ مدینہ شریف میں آ کے جہاں مسجد نبوی کا قیام ہے وہیں آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں طالب علموں کے لیے صفہ کا چبوترا تعمیر فرماتے۔ یہ وہ اصحاب صفہ تھے جو بیٹھ کر اس چبوترے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم حاصل کرتے تھے، جن کے مونیٹر کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ گرامی حضرات، اسی وجہ سے علم اتنی تیزی سے پھیلنے لگا۔ آقا علیہ السلام کی ہین حیات میں 10 سالہ مکی دور میں تقریباً 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا۔ 10 لاکھ مربع میل، اور اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا۔ خلفائے راشدین کا دور 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ 30 سالہ خلافت راشدہ میں تقریباً آدھی دنیا تک اسلام پھیل گیا۔ دور بنو امیہ میں مزید اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، اور دور بنو عباس میں تو دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی عظمتیں پہنچ گئی۔ گرامی حضرات، کم از کم وہ تمام کی تمام چیزیں جن کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے، ایک مسلمان کے لیے، عوام کے لیے کم از کم ان فرائض علوم کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج اس نشست میں وہ فہرست آپ کے ساتھ رکھوں گا کہ ہم نے کون کون سے ان کو ضروری جاننا ہے جن کے بغیر ایک عام مسلمان کی بھی نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض دی ہیں ان فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے قرب و جوار کے احباب کو بھی، بلکہ جو نمازی آپ کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی آپ کنوینس کریں کہ وہ بھی اس معاملے کی کورس میں شامل ہو رہے ہیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، اس کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ روزہ چند دنوں تک شروع ہونے والے ہیں، ہم پر فرض ہے، ان کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر لازم ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، یہ تمام کی تمام عبادات جو اللہ نے ہم پر لازم کی، ان کے مسائل بھی ہم پر لازم ہے۔ پریکٹیکل لائف میں جو ہماری زندگی گزارنے کے طریقے، ایک تاجر ہے، ایک عام شخص ہے، بازار میں خرید و فروخت کے لیے اس نے اندازہ لگا کہ حلال و حرام کا جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور میں ایک لقمہ اگر کسی نے حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول ہوتی۔ تو ہم نے یہاں یہ بھی بتانا ہے کہ حلال و حرام کے تقاضے کیا ہیں، علت کے لیے کون سے پیرامیٹر ہیں، حرمت کے لیے کون سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ سفر کرتا ہے، طویل سفر پہ جاتا ہے،
اور پراگندہ بال ہے، اس حالت میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی یا دعا کرتا لمبی لمبی دعا، اور میں وہ مطعم حرام، اس کا کھانا حرام، وہ ملبس حرام، اس کا لباس حرام، وہ غذی بالحرام، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی، فأنى يستجاب لذلك، پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس درس میں یہ بھی بتانا بالکل سادہ انداز آپ کی مینٹلٹی کے مطابق، ہماری گفتگو کوئی فصاحت و بلاغت پہ نہیں ہوگی، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی سطح پہ بات کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے ان تمام ویڈیوز کے اندر۔ اس کے بعد انسان کا ایک فیملی سسٹم ہے جس کا تعلق حقوق سے ہے، جہاں والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، غیر مسلموں کے، یعنی اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت طریقے سے جوڑ دیا، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہے، یہ سارے جو رائٹس ہیں، اور اس میں بنیادی جو ایک رشتہ ازدواج سے انسان منسلک ہوتا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک نوجوان کسی بھی بات پر کوئی قدم اٹھانے کے بعد آگے کہتا ہے جی اس کا مسئلہ ہم بتاتے ہیں، یہ تو طلاق ہو گئی، کہتے جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب یہ تربیتی نشست کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب وہ نوجوان آئے ان کو پتہ چلے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے اندر اسلام ہمیں کون سی لمیٹیشن بتاتا ہے، کون سی حدود ہے جن سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات انشاءاللہ اس درس میں ذکر ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ ہمارے نظریاتی اور افکار کے مسائل ہیں، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آج کے دور میں بڑا کثرت کے ساتھ پھیل چکا ہے۔ سوشل میڈیا کی کثرت کی وجہ سے دو چیزوں کا معاملہ ہوا، ایک تو لوگوں کے نظریات میں کمزوری آئی فکری طور پر، تو ہم نے نظریاتی اور فکری طور پر مضبوط ہونے کے لیے کچھ عقائد کے نظریاتی جو مسائل ہیں اس پر بات کریں۔ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننے سے کون سے فیوض و برکات ملتے ہیں، وہ تمام کے تمام نظریاتی مسائل کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ افکار اور نظریات پر جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیزیں وہ آج کا سوشل میڈیا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے کہ شرم و حیا کا تصور کیا ہے، اسلام نے اس کی کیا لمیٹیشن بتائی ہے، عبادت کی لذتیں اور خشوع و خضوع کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آج دور حاضر کے بہت سے معاملات ہیں، کنونشنل بینکاری ہے، اسلامک بینکاری ہے، مسلمانوں نے مختلف انداز میں اجتہاد کے ساتھ بہت سے مسائل کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے ریلیکسیشن کی بات کی، اصول و قواعد وہ قرآن و سنت کی، لیکن تقاضا آج کے دور کا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں کہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق فلاں فلاں مسئلے کو کس طرح فقہاء کی آراء میں بیٹھ کر حل کیا، اس پر بھی انشاءاللہ بڑی شروعت سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے وہ معاملات، مرنے کے بعد کے احکام کیا ہے، برزخی زندگی کیا ہوتی ہے، انسان کے نظریات زندگی تک تو ہے، مرنے کے بعد کے اسلام کے تصورات کیا ہیں، اور اس میں وراثت کا حکم کیا ہوا کرے گا، اور کس طرح انسان ایک دوسرے کے حقوق کے اندر وراثت کے نظام کو اپنا سکتا ہے۔ یہ تقریباً تمام کی تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے اور اجتماعی، وہ انشاءاللہ اس درس کے اندر ہم وقتاً فوقتاً ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں سوال و جواب کی نشست کا بھی اہتمام ہے۔ لہذا آج ہم نے علم دین کی فضیلت کو بیان کیا، اس کی برکات کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ ہم نے ان تمام 40 دن کے اندر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کے دین و شریعت کو سیکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے کچھ مسائل نظر ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایصال ثواب کرتے ہوئے کہے کہ میں یہ کلمات کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتا ہوں، تو یہ کہنا درست ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ آ گئے؟ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کو بخشنا
یہ بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، چھوٹا کبھی بڑے کو بخشتا نہیں ہے۔ ہم سب چھوٹے ہیں، ہم اپنے آقا کو کیسے بخش سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی ٹیکنیکل مسٹیک ہے جو تقریباً عوام میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ قرآن پاک اپنے آقا کو بخش رہا ہوں، بخشنا نہیں ہے، کیونکہ بخشنا تو بخشش تو بڑے سے چھوٹے کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ چھوٹے سے بڑے کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انبیاء میں سے کوئی ہو یا اولیاء، تو ان کے لیے یہ کہنا کہ میں ثواب بخشتا ہوں یہ بے ادبی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ پڑھا یہ میں ہدیۃً نذرانۃً تحفۃً اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کروں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آئندہ جب بھی اشارے ثواب کرے، جب بھی تو لفظ کیا استعمال کریں، ہم نے جو کچھ پڑھا یا اللہ ہم اس کا ثواب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً نذرانۃً تحفۃً پیش کریں۔ تو یہ ہدیہ ہے اور تحفہ ہے، یہ ادب بھی ہے اور یہ درست اور جائز بھی ہے، لہذا اس کے اندر کوئی بھی پرابلم نہ رہے۔ ایک مسئلہ اور پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو کیا وہ خط و کتابت سے بیعت ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ارادت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی سے بیعت ہونے کے لیے خط و کتابت کے ساتھ اگر وہ لکھے اور وہ قبول کر لے تو یہ شرعی طور پہ یہ جو ہماری روحانی بیعت کا سلسلہ ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، تو یہ درست ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنی اولاد کی کسی غلط حرکات کی وجہ سے ان کو جائیداد سے آگ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے شریعت میں اولاد کو جائیداد سے محروم کرنے کے لیے آگ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اولاد کا خدمت گزار ہونا یا نہ ہونا اس میں یہ شرط نہیں ہے، یہ تو اولاد کی تربیت کے ساتھ مسئلہ ہے۔ اگر آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے یقیناً زندگی کے ان مراحل میں جہاں آپ کو اولاد کے ساتھ بہت سی توقعات اور ایکسپیکٹیشن ہے آپ کو یقیناً وہ ملے گی، اور اگر آپ نے اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہوگی تو یقیناً اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں پر ابھی سے نظر رکھیں، ان کا ماحول دیکھیں، وہ کن سے ملتے ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ ابھی سے دیکھیں۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے نوجوان تھے کیونکہ یہ تقریباً درس قرآن اس مسجد میں 2009 سے میں نے شروع کیا ہے، آج 2002 ہو گیا۔ اس وقت کچھ یہاں نوجوان اس درس میں شریک ہوتے ہیں، اس وقت کوئی امریکہ میں بیٹھا کوئی لندن میں بیٹھا، وہ میرے رابطے میں، وہ کہتے ہیں کریم صاحب وہاں پوری عیسائی کمیونٹی ہے، ایک مسلم نہیں ہے، کہتے ہیں وہاں تقریب میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہ ہم ڈرنکنگ کرتے ہیں نہ ہم حرام چیز کی طرف دیکھتے بھی نہیں، الحمدللہ۔ بلکہ یہاں ایک فیملی کا ایک بچہ ہے وہ کھیلنے کے لیے یو کے لندن گیا، ان کے کوچ نے ان کو گوشت دیا، اس نے کہا جی میں نہیں کھاتا ہوں، اس نے مجھ سے رابطہ کیا اس کے فادر نے، میں نے کہا جی جہاں سے ان کو گوشت ملتا ہے اس کمپنی کا جو ہے سرٹیفکیٹ منگوایا ہے، انہوں نے منگوایا، مل جاتا نیٹ سے، اس میں پتا چلا کہ مصر کے کچھ مسلمان ہیں جو اس فوڈ کو ذبح کر کے حلال طریقے سے مسلمانوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق اندازہ لگائیں کہ جو الحمدللہ دین سے وابستہ ہو جائیں یا سرکار کی شریعت کو سیکھ جائیں وہ دوسرے ممالک کے پہنچ بھی جائیں، ان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے ہم نے کھانا حلال ہی ہے اور شریعت کے مطابق ہے، اس میں ضرورت تربیت کی ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو بھی سے تربیت کی، یہ نہیں ہے کہ آپ کیا جائے، شرع میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری مسئلہ سجدہ سہو کے حوالے سے، سجدہ سہو کے حوالے سے یاد رکھیے ہمارے نزدیک یہ واجب ہے، نماز میں اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ نماز کے واجب کیا فرض کیا چلے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے یہاں کم از کم یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، بندے کا واجب بھول کر چھوٹ جائے، واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، اس صورت میں سجدہ سہو، جیسے ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے
اس نے صورت ملائی نہیں، فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنتوں کی 4 رکعتوں، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے کہا اللہ اکبر، یا اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، بعد میں اس کو یاد آیا تو اب اس کا کیا چھوٹ گیا؟ واجب سجدہ صاحب کا دن، یا اس کے فرض میں تاخیر ہو، 4 رکعت والی نماز میں 2 کے بعد اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونا فرض ہے، اگر وہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ اتحیات پڑھ کے دوسری شروع کر دیتا ہے، تاخیر ہو گئی، سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر واجب میں تاخیر ہوتا، ایک شخص وہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یا سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی تھی، اس نے پڑھی، بھول گیا یا سوچنے لگا، دیر ہو گئی سوچتے سوچتے، اب بھی اس کو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ سجدہ صاحب کا طریقہ سادہ سا ہے، جب آپ آخر میں بیٹھیں اتحیات چاہے تو آدھی پڑھ لیں عبدہ و رسولہ تک، چاہے تو پوری پڑھ لیں یوم یکفر صاحب، اس میں اختیار ہے، اس کے بعد سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر 2 سجدے کریں، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں، پوری اتحیات پڑھیں اور اس کے بعد سلام کریں۔ یہ سجدہ صاحب کا طریقہ ہے جو کہ واجب ہے نماز کا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے پوچھیے، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کریں۔ جیسا آپ نے کہا ہے جی دیکھیں، اصل میں نے اس لیے کہا مسلمانوں کی میراث ہے، سب سے پہلے انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ اللہ کے نبی ہے، مسلمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو علم ودیت کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے کیا تھا، اور پھر یہ علم کی جولانیاں اس کے بعد اگرچہ مرور زمانہ کے ساتھ مختلف قوموں میں یہ رائج رہا، لیکن وہ حقیقی علم تک پہنچ ہی نہ سکے۔ جیسے میں نے یونانی فلسفے کی بات کی، یونانی فلسفے والے فلاسفر تو ہیں، لیکن ان کی بنیاد میں نے بتائی مادیت، مٹیریلزم ہے، تو علم تو نہ آیا، وہ تو فنون ہو گیا۔ جب کسی چیز کی بنیاد صرف مٹیریلزم ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف اور صرف مادیت ہے اور مٹیریلزم ہے، دولت اور پیسہ کمانے کا ایک ڈھونگ ہے۔ اور علم جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اسے خدا کی معرفت عطا فرماتا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کی میراث ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب یہ مسلمان کی تمنا ہے، اس لیے یہ کہا مسلمان کی میراث ہے۔ جی آپ کے ساتھ آپ نے جیسے کہ سجدہ صاحب میں اتحیات کے بعد اگر آپ درود پاک پڑھ لیں تو تاخیر ہو جاتی ہے، تو سجدہ صاحب یعنی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم جماعت میں ہوں اور اتحیات پڑھ کے ابھی امام صاحب نہ کھڑے ہوں دوسری رکعت کے بعد، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام کے پیچھے اگر مقتدی آگے پڑھ بھی لے گا تو سجدہ صاحب نہیں کرے، چونکہ امام کے پیچھے ہے، امام کے پیچھے آپ نے 2 رکعت کے بعد جب بیٹھنا ہے تو آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب امام کہے گا اللہ اکبر آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے امام کے پیچھے عبدہ و رسولہ سے آگے پڑھ لیا، درود پاک اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا، اور امام نے کہہ دیا اللہ اکبر آپ کے آدھے ہو، اب آپ امام کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے آپ الگ سے سجدہ صاحب نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز قبول ہو جائے، کیونکہ جماعت ہے، اس لیے مقتدی کی اور کچھ دعا ہے رب القدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سب کی آدمی قبول فرمائے۔